بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہوں نے سمندر کے اس حصے میں اپنی بدماشی قائم کی ہوئی ہے۔ اس نے غصے سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، ہمارے افسر اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ چھوٹا راجن ان کی جیبیں بھر کر ہر طرف اپنی مان مانیاں کرتا پھرتا ہے۔ اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت جلد اس کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ تمہارا چہرہ زخمی ہے، مار پیٹ کی وجہ سے ہاتھ پیر بھی دکھ رہے ہوں گے۔ مجھے احساس ہے کہ اس وقت تمہیں آرام اور بستر کی ضرورت ہے، مگر میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ منصوبہ بناؤ، سامان اور آدمی جمع کرو اور وائٹ ہاک کو غرق کر دو۔ چاؤ فان بتا رہا تھا کہ اس پر مرمت اور دیکھ بھال کے لیے چند روز کی چھٹی ہونے والی ہے۔ لانچ پر گنتی کے 2-4 آدمی رہ جائیں گے، ہمارے لیے وہ بہترین وقت ہوگا۔ چاؤ فان نے بہت مال بنا لیا ہے، لیکن وہ اب بھی گھٹیا لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مجھ سے فالتو بات نہیں کرتا۔ تمہیں مروب کرنے کے لیے چنڈو خانے کی خبریں سناتا ہے۔ لانچ بالکل نئی ہے، سالوں اس کی مرمت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چھوٹا راجن چلاک آدمی ہے، باہر سے آنے والا سارا مال وائٹ ہاک پر اتارتا ہے اور چھوٹی کھیپوں میں شہر میں پہنچا دیتا ہے۔ اس مال میں ہیروین سے لے کر عورتیں تک ہوتی ہیں۔ مجھے اس کی ایک ایک حرکت کی خبر رہتی ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ایسے وقت پر لانچ میں کم آدمی ہوں گے، ہم بے گناہوں کے خون سے بچ جائیں گے۔ چاؤ فان کی باتوں پر مت جاؤ، ڈان نے ناصحانہ لہجہ اختیار کر لیا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں اس کا مال کب آئے گا۔ ڈان کے ذہن میں زیر آب کاروائی کی بات بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس پر غور کرتے ہوئے کہا، مجھے غوطہ خوروں کی ضرورت ہوگی، انہیں سمندر میں اتار کر ہم وائٹ ہاک کا پرندہ اڑا سکتے ہیں۔ ویری گڈ، ڈان نے اپنے جوش پر قابو رکھتے ہوئے بردباری سے کہا، مجھے اندازہ تھا کہ تم نے ایک بات زبان سے نکالی ہے تو تمہارے ذہن میں کوئی خاکہ بھی ہوگا۔ میں تم کو ڈائنامائٹ فراہم کر دوں گا، وہ بہت بڑی لانچ ہے، بہت دھیرے دھیرے سمندر میں غرق ہوگی۔ اس پر موجود لوگوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے کافی وقت ملے گا، ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہو سکے تو یہ کام کل ہی ہو جانا چاہیے۔ میں چھوٹا راجن کے گھر میں ماتم برپا کرنا چاہتا ہوں، اس نے یہاں بہت خوشیاں دیکھ لیں، اب میرے دن آنے والے ہیں۔ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کی بحالی کے تصور سے ڈان کی آنکھوں میں عجیب سی حیوانی چمک نمودار ہو گئی۔ اسے اس بات پر کوئی ندامت نہیں تھی کہ وہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اپنی لڑائی جیتنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ حاکمانہ انداز رکھنے والے ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے ہر قسم کا کام لینا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ ڈائنامائٹ کام نہیں کریں گے، میں نے آہستگی سے کہا، سمندری پانی میں بھیگ کر عام بارودی ہتھیار ناکارہ ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاک کی تباہی کے لیے ہمیں واٹر پروف ریموٹ کنٹرولڈ بم درکار ہوں گے۔ تمہارے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، ڈان نے ستائشی لہجے میں کہا۔ مجھے ان لوگوں سے چڑ ہے جو مسائل پیدا کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ یہاں کے چور بازار میں ہر قسم کے ہتھیار اور اسلحے کی فراوانی ہے۔ امریکی اسلحہ خانے سے چرائے ہوئے واٹر پروف بم آسانی سے مل جانے چاہیے۔ یہ بندوبست چاؤ فان کو کرنا ہوگا، اسے بھی بلا لینا چاہیے۔ ڈان نے اسے آواز دی تو وہ پانچوں چونکے۔ چاؤ فان ہاتھ کے پتے پھینک کر تقریباً دوڑتا ہوا ہماری طرف آ گیا۔ اسے بتاؤ کہ تم کیا کیا درکار ہوگا۔ ڈان نے مجھے اشارہ کیا، اس نے چاؤ فان کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑا ہوا تھا۔ 2 واٹر پروف بم جو ریموٹ کنٹرولڈ ہوں اور 2 ماہر غوطہ خور جو دیر تک پانی میں رہ سکیں۔ میں نے اسے اپنی ضروریات سے آگاہ کیا۔ لانچ کی بیرونی چادر جہازوں کی طرح موٹی اور مضبوط ہوتی ہے، ڈان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہم نے طے کیا ہے کہ سمندر پر ناچنے والی لانچ کو جلد از جلد غرق کر دیا جائے۔ دونوں بم کم از کم 20 پاؤنڈ بارودی قوت کے ہونے چاہیے تاکہ ناکامی کا خطرہ نہ رہے۔ بندوبست ہو جائے گا، چاؤ فان نے سر جھکا کر مشینی لہجے میں کہا۔ دیکھتا ہوں کہ اپنے آدمیوں میں کون کون غوطہ خوری کر سکتا ہے۔ وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں، ماہی گیروں کی بستی میں آدمی مل جائیں گے۔ ڈان گرایا، میں 10-20 ہزار بات کی پرواہ نہیں کروں گا۔ چاؤ فان نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، میں نے سر ہلا کر اسے حوصلہ دیا۔ اس نے تھوک نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈان سے کہا، بینکاک میں سب جانتے ہیں کہ وائٹ ہاک چھوٹا راجن کی لانچ ہے، آج کل شہر میں اس کی داغ ہے، شاید باہر کا کوئی آدمی اس کے خلاف کام کرنے پر آمادہ نہیں
نہیں ہوگا، پھر بھی میں اپنی کوشش کروں گا۔ ڈان کی غضبناک آنکھیں دیکھ کر اس نے جلدی سے آخری فقرہ ادا کیا۔ چاؤ فان کی بات معقول تھی، لیکن ڈان ذرا سی دیر پہلے مجھ سے کہہ چکا تھا کہ وہ مسائل کے بجائے ان کے حل سننا پسند کرتا ہے۔ وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، ان ڈھیلے گھٹنوں کی وجہ سے آج چھوٹا راجن یہاں راج کر رہا ہے۔ اس کو یہاں سے نکلے بغیر الہام ہو گیا کہ شہر کے سارے لوگ اس مردود سے ڈرتے ہیں۔ ڈان، یہ باتیں تم مجھ پر چھوڑ دو، تم اسے اڑانا چاہتے ہو، ہم اس کا بندوبست کر لیں گے۔ تم کو ان جزیات میں اپنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ تم یہ سوچو کہ وائٹ ہاک کو سمندر میں ڈبونے کے بعد ہم راجن کا سر کیسے اتار سکیں گے۔ اس کے پیندے میں بڑا سوراخ ہونا چاہیے تاکہ لانچ میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو جائے۔ ڈان نے اپنی برتری جتانے کے لیے بولنا شروع کر دیا۔ لنگر کی زنجیر کی کڑیاں بہت مضبوط اور موٹی ہوں گی۔ اگر لنگر کاٹ دیا جائے تو پانی بھرنے کے ساتھ لانچ اپنی جگہ پر گھومنے لگے گی اور آہستہ آہستہ پانی میں غرق ہو جائے گی۔ لنگر کاٹنے کا ذکر سنتے ہی میرا دھیان بھیم گن کی طرف گیا۔ اس کے نوزل سے خارج ہونے والی نیلگون شعاؤں کی پتلی سی دھار بلکہ پلک جھپکتے میں زنجیر کی کڑیوں کو گلا سکتی تھی۔ ہمیں وہ کارروائی پانی کی سطح سے کافی نیچے رہ کر کرنا تھی تاکہ لانچ کے عرصے پر موجود مسلح محافظ ہماری موجودگی سے باخبر نہ ہو سکے۔ میں نے نازک مواقع پر بارہا بھیم گن کے ہولناک کمالات آزمائے تھے، لیکن میں اس کی زیر آب کارکردگی سے بے خبر تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ غیر ضروری طور پر ڈان کی خواہشات کی حوصلہ افزائی کرنا مناسب نہیں تھا۔ ڈان کی بات کا کوئی جواب دینا ضروری تھا۔ مجھے خاموش پا کر چاؤ فان کو ناچار اپنی زبان کھولنا پڑی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ لنگر کاٹ دینے کے بعد وہ موجوں کے زور پر کھسکنا شروع کر دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ لانچ کسی سخت چٹان سے ٹکرا جائے، یوں اس کے ڈوبنے کا عمل تیز ہو جائے گا۔ ڈان نے اسے تیز نگاہوں سے گھورا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا۔ چند لمحوں کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ کام کب تک پورا ہونے کی امید ہے؟ میں کل تمہیں جواب دے سکوں گا۔ سارا انحصار غوطہ خوروں کے بندوبست پر ہے۔ بس اب تم جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑنے میں تاخیر نہیں کی۔ چاؤ فان پہلے ہی کسی مجرم کی طرح اپنے دونوں ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ ڈان زینوں کی طرف چل دیا۔ آدمی شریف ہو تو عام طور پر خلیق اور منکسر مزاج ہوتا ہے۔ میرا تجربہ تھا کہ بدماش اس وصف سے اکثر محروم ہوتے ہیں۔ جو جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے اپنی طاقت کے نشے میں اتنا ہی زیادہ مست ہوتا ہے۔ سوبراج اور راجن کی طرح ڈان برنارڈ بھی بہت مغرور شخص تھا۔ دوسروں کے ساتھ وہ ہر لمحے اپنی بالادستی کا مظاہرہ کرتا رہتا تھا، مگر میرے ساتھ پہلے دن سے اس کا رویہ قدرے بہتر تھا، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ مزید بہتری آتی جا رہی تھی۔ اس کا سبب صرف یہ تھا کہ اس کے لیے میری کارکردگی بڑی حد تک اطمینان بخش تھی۔ اس نے رعونت کے ساتھ ہمیں رخصت نہیں کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ زینوں پر ہمیں الوداع کہہ دے گا، مگر وہ نیچے اترتا چلا گیا۔ میرے لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم تھیں۔ ان سے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں ڈان کے دل و دماغ میں بتدریج اپنی جگہ بناتا جا رہا تھا۔ ڈان نے ہمیں سیاہ چوبی دروازے سے باہر نکال کر خود دروازہ بند کر لیا۔ چاؤ فان نے گلی میں آ کر کھلی فضا میں چند گہرے سانس لیے، پھر دھیمی آواز میں بولا، وہ مجھے نکما سمجھتا ہے، پھر بھی زیادہ تر کام مجھ ہی سے لیتا ہے۔ وہ تمہیں دباؤ میں رکھنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، تم دیکھ لینا کہ ڈان کے دن پھر گئے تو تم بینکاک میں راج کرو گے۔ وہ تمہیں بہت عزیز رکھتا ہے۔ تم خود بتاؤ کہ میں غوطہ خور کہاں سے پیدا کروں؟ میں تو تیرنا بھی نہیں جانتا۔ وہ سخت ذہنی الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، گھر اور سیلرز بار تک محدود رہنے کے باوجود اسے ہر بات کا علم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوگ چھوٹا راجن سے ڈرنے لگے ہیں۔ وہ اپنے سامنے آنے والوں کو بہت بے دردی سے مروا دیتا ہے۔ نوٹوں کے لالچ میں کوئی اپنی گردن کٹوانے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے چاؤ فان کی گاڑی تک پہنچ گئے۔ اس دوران میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سانس روک کر پانی میں غوطہ خوری کرنے والوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسے لوگ چند منٹ سے زیادہ زیر آب نہیں رہ سکتے۔ سانس کے لیے انہیں ہر حال میں اوپر آنا ہوتا ہے۔ لانچ میں بم لگانے کا کام ان کے بس کا نہیں تھا۔ ہمیں ایسے آدمی درکار تھے جو غوطہ خوری کے مکمل لباس اور آکسیجن سلنڈر کے ساتھ دیر تک پانی میں رہ سکیں۔ اس کے نزدیک ایسے پیشہ
भर लोगों का किसी मुजरमाना काम के लिए तैयार होना और भी मुश्किल था। वो भारी मुआवजे लेकर काम करते और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। कोई बड़े से बड़ा माली लालच भी इन्हें कानून शिकनी पर नहीं उकसा सकता था। लांच के पैंदे में बाम लगाना भी आसान काम नहीं था। सपाट और डलवान फौलादी दीवारें जो नीचे जाकर एक दूसरे से मिल रही हों एक मसला बन सकती थीं, इन पर बम बांधना तकरीबन नामुमकिन था। काफी देर तक तबादला ख्याल के बाद मुझे इंजीनियरिंग के शोबे में इस्तेमाल होने वाले वो मकनातीस याद आ गए जो स्विच घुमाने से ऑफ और ऑन हो जाते हैं। ऐसे चंद मकनातीस बांधकर बमों को लांच की दीवारों के साथ छोड़ दिया जाता और मकनातीस ऑन होते तो वो बम आज खुद लोहे की तरफ खींचकर चिपक जाते। चाओफान के लिए वो अनोखी बात थी। मैंने इसे बताया कि वो किसी भी दुकान पर डायल इंडिकेटर का ब्लॉक देखेगा तो बात इसकी समझ में आ जाएगी। रास्ते भर में इसे यही सब बातें बताता रहा। इसने डॉन के सामने हर बात पर सर हिला दिया था। वहां से निकलने के बाद इसे वो मंसूबा बुरी तरह नाकाम होता नजर आ रहा था, क्योंकि जरूरी सामान और अफरादी कुव्वत की फराहमी इसके लिए दुश्वार थी। इस चक्कर में चाओफान की सारी शोखी और चरब जुबानी रुखसत हो गई। अपनी ब्रीफिंग खत्म करने के बाद मैंने इससे कहा, मंसूबे पर अमल दरामद अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे यही कह रहा था कि मैं निकम्मा हूँ, तो वो मुझे इतनी भारी जिम्मेदारियां क्यों सौंपता है। अब मुझे नौमन तेल मुहैया करना है ताकि राधा नाच सके। ओह, तुम इस उर्दू मुहावरे से वाकिफ हो? मैंने हैरत से पूछा। मास्टर, इस वक्त ये मुहावरा नहीं हकीकत है। अगर ये कोई उर्दू मुहावरा है तो मेरी एक हिंदी दोस्त ने मुझे इसका अंग्रेजी तर्जमा सुनाया था, वो मेरे जहन में महफूज है। बंदोबस्त देर हुई तो डॉन हम दोनों को समंदर में धकेल देगा। अब इसके लिए सब्र करना मुश्किल नजर आ रहा है। मैंने हंसकर कहा, मास्टर, ये मेरे लिए अफसोस की बात है। मेरी जान पर बनी हुई है और तुम हंस रहे हो। रोना बादशगुनी है, इसलिए हंसना ही बेहतर है। मैं तैर कर अपनी जान बचा लूंगा, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। डॉन का दिमाग संक गया तो तुम व्हाइट हाक से पहले डूब जाओगे। मैं कोशिश करता हूँ, इसने मुर्दा सी आवाज में कहा। बुद्धा मेरी मदद करे, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमको ऐसी मुश्किल तजवीज पेश करने की क्या जरूरत थी। मैं सब भूल बाल गया था। ये तुम्हारी रिपोर्ट का करिश्मा है जो डॉन के दिमाग में बैठ गई। इसने खुद लांच को डुबोने की बात छेड़ी थी। मेरी मत मारी गई होगी। वो वाकई बहुत ज्यादा परेशान था। सोचना हर एक का हक है। मैंने तुम्हारी फर्ज शनासी उजागर करने के लिए कह दिया था कि तुम छोटा राजन और इसकी लांच के बारे में क्या क्या सोच रहे हो। मुझे पता होता कि डॉन इन बातों को पकड़ कर बैठ जाएगा तो मैं भूल कर भी अपनी जुबान न खोलता। डॉन तुम्हारे इस पछतावे से खुश नहीं होगा। मास्टर, ये क्या कह रहे हो? वो बुखलाकर बोला। मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। ये बातें डॉन के कान में न फूंक देना। वो इतना घबरा गया कि लम्हा भर के लिए स्टीयरिंग पर इसके हाथ बहक गए और मैंने जल्दी से कहा, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो, कहीं गाड़ी न मार देना। मास्टर, अब हम एक दूसरे के लिए नए नहीं रहे। मैं तुम्हारा मजाज समझ गया हूँ। तुम भी मेरी तबीयत से वाकिफ हो गए होगे। ईमानदारी से बताओ कि क्या मैं कभी डॉन से गद्दारी कर सकता हूँ? मिस्टर चाओफान, तुम्हें इतनी संजीदगी से सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं कह चुका हूँ कि मैं मजाक कर रहा था। इस वक्त तुम डॉन की सौंपी हुई जिम्मेदारियों से जिच आए हुए हो। जल बुनकर इसे गालियां भी देते तो मैं इन्हें अहमियत न देता। कैसी बातें कर रहे हो? मैं ख्वाब में भी डॉन को गालियां देने का तस्वर नहीं कर सकता। ये बात पुरानी हो गई। मैं शर्त लगाता हूँ कि अब सोओगे तो ख्वाब में वही नजर आता रहेगा। मैंने एहतजाई लहजे में कहा, ये बताओ कि तुम्हारे पासपोर्ट डॉन की मसहरी पर क्यों पड़े हुए थे? ये सबज किताबें मैं अक्सर पाकिस्तानियों के पास देखता रहा हूँ। इसने यकायक मौजू बदल दिया। वो बेशतर वक्त जुआ खेलने में मुनहमक रहा था। इसे कतई इल्म नहीं था कि इस दौरान में मेरे और डॉन के दरमियान क्या कुछ होता रहा था। जब मैंने इसे बताया कि डॉन ने मेरे पासपोर्ट लौटा दिए थे, मैंने इन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया, तो वो हैरत से अपनी नशिस्त में तकरीबन उछल पड़ा। इनकार कर दिया? इसने बेयकीनी से मेरी बात दोहराई। फिर कहा, तुम तो इनकी वापसी के लिए बेचैन थे। शायद हम दोनों एक दूसरे को आजमा रहे थे। मैंने इसे टालने के लिए कहा। डॉन ने जिस तरह हमारे पासपोर्ट अपने कब्जे में लिए, इससे मुझे तौहीन का एहसास हुआ था। वरना मैं इनका क्या करूंगा? मुझे राजन का शिकार खेलने के लिए हर हाल में यहाँ रुकना है। मास्टर, वो एक गहरा सांस लेकर बोला,
ڈان کے بعد تم مجھے دوسرے آدمی ٹکرائے ہو جسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شہر کی سڑکوں پر اس وقت رات کی ویرانی کا مکمل راج تھا۔ کشادہ اور روشن سڑکوں پر دور دور تک ہماری گاڑی کے سوا کسی مشینی سواری کا نام و نشان نہیں تھا۔ چاؤفان اپنے ذہنی دباؤ کی وجہ سے خاصا بجھا سا تھا۔ وہ معمول کی رفتار سے گاڑی دوڑاتا رہا۔ میں نے ہوٹل کے قریب اس کی گاڑی چھوڑی تو 4 بجنے والے تھے۔ ہوٹل کی لابی سونی پڑی ہوئی تھی۔ شب بیداری کی وجہ سے عملہ تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لابی میں صوفوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنی پسند کے مشروبات پیتے ہوئے مذاکرات میں مصروف تھے۔ ان میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی تھیں۔ ان کا انداز بتا رہے تھے کہ خانہ داری سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ وہ تیزی سے گزرتی ہوئی رات کے باقیہ لمحوں کا مول تول تھا۔ کمرے میں غزالہ بہت بے چینی سے میری منتظر تھی۔ لباس تبدیل کرنے کے دوران میں نے اسے اپنی اور ڈان کی ملاقات کا خلاصہ سنا دیا۔ تو کیا آپ وائٹ ہاک کو غرق کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں؟ ان زخموں کی کسک دور کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے چہرے کے زخموں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، اب راجن سے میری لڑائی چل پڑی ہے۔ زخم کہاں، یہ تو 1-2 نیل ہیں۔ آپ اس کے آدمیوں سے دل کھول کر ان کا بدلہ لے چکے ہیں۔ میں یہ بدلہ راجن سے بھی لوں گا۔ اس کے 4 آدمیوں کو ان کا حصہ مل گیا، کچھ نہ کچھ راجن کو بھی ملنا چاہیے، میں نے تلخی سے کہا۔ میں نے بستر پر دراز ہو کر روشنی گل کی، تب بھی غزالہ کے سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ اسے فکر تھی کہ لانچ کو اچانک غرق کر دیا گیا تو اس پر موجود عملے کا کیا بنے گا۔ وہ سوال خاصا مشکل تھا۔ میں نے اسے سمجھانا شروع کیا تو ایک مرتبہ پھر بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ سونے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس وقت تک جو کچھ میرے ذہن میں آ سکا تھا میں نے غزالہ کو سنانا شروع کر دیا۔ اندھیرے کمرے کی خنکی میں بستر کی نرمی نہ جانے کب میرے حواس پر غالب آ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھ پر غنودگی کی لہر سوار ہوتے ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی ہو۔ بے اختیار میری نظریں وال کلاک کے چمکتے ہوئے ڈائل کی طرف گئیں اور میں حیران رہ گیا۔ وہاں سوئیاں 6 بجا رہی تھی۔ وہ غنودگی کی مختصر سی لہر نہیں تھی۔ میں کم از کم 1 گھنٹے کی نیند لے چکا تھا۔ صبح کے 6 بجے مجھے کون فون کر سکتا تھا؟ وہ سوال بہت تیزی سے میرے ذہن میں ابھرا، جس کے جواب میں صرف چاؤفان کا نام یاد آ سکا۔ اس رات میں نے اسے ضرورت سے زیادہ منہ لگا لیا تھا۔ شاید وہ لاڈ میں آ کر اپنے کسی مسئلے پر مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ فون کی دوسری گھنٹی بجنے سے پہلے میں نے موبائل فون آن کر کے اپنے کان سے لگا لیا۔ علی، ابھی میری ڈور بیل بجی ہے۔ میرے کان میں اسد کی دبی دبی پرجوش آواز گونجی۔ میں نے کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا ہے۔ باہر راجن کا وہی آدمی موجود ہے جو پہلے اس کا پیغام لایا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس سے ملنے سے پہلے تمہیں بتا دوں۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے خوابیدہ اعصاب کے لیے وہ پیغام بہت خوفناک تھا۔ راجن میری توقع سے زیادہ کینہ پرور ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اپنے 4 آدمیوں کے پٹنے کے بعد وہ اتنی صورت سے کوئی جوابی قدم اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اور آدمی بھی آئے ہوں اور باہر چھپے ہوئے ہوں۔ میں نے جواب دیتے ہوئے اپنے بدن میں سنسنی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، وہ مایوس ہو کر لوٹ جائے گا۔ نہیں علی، مجھے باہر جانا ہوگا۔ وہ لوگ کسی بری نیت سے آئے ہیں تو اپنی تسلی کرنے کے لیے زبردستی میرے گھر میں گھس آئیں گے۔ لو، گھنٹی پھر بجی ہے، میں جا رہا ہوں۔ مجھے اپنے فون پر ڈور بیل کی تیز آواز بہت صاف سنائی دی۔ اسد نے اپنی بات پوری کر کے فون بند کر دیا۔ میں نے بے چین ہو کر بستر چھوڑ دیا۔ وہ بے چینی کی ایک لہر تھی جس کے تحت میں نے اضطراری طور پر اپنا بستر چھوڑ دیا تھا۔ اسد اتنی عجلت میں تھا کہ اس نے مجھے صرف اپنی بات سنائی تھی، ایک مشورہ دینے کے سوا مجھے اس سے کچھ پوچھنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ راجن کا آدمی اس کے دروازے پر کھڑا گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ ایسی صورت میں اسد کو فون کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دونوں کا پکا ہے۔ گھر میں چھپ کر بیٹھنے کے بجائے ہر حال میں اپنے خطرناک ملاقاتی سے ضرور ملے گا۔ ایسے میں فون کی گھنٹی اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی توجہ گھنٹی کی طرف مبذول ہوتی اور اس کے حریف کو اس پر
کوئی داؤ لگانے کا موقع مل جاتا۔ غالب امکان یہ تھا کہ وہ میری کال کا جواب ہی نہ دیتا۔ مقابلے کی فضا میں وہ اپنے حریف سے ٹائم آؤٹ لے کر فون نہیں سن سکتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسد کے لیے کیا کروں۔ وہ ذہین، مخلص اور بے خوف آدمی تھا۔ ضابطوں اور طریقوں میں بندھا ہوا ہونے کے باوجود اس نے بینکاک میں میری قابل قدر مدد کی تھی۔ اس کے مشکل وقت میں اس کی مدد کے لیے پہنچنا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اس کا گھر ضرور دیکھا ہوا تھا، لیکن میرے لیے آج خود وہاں پہنچنا ناممکن تھا۔ مجھے گلیوں اور سڑکوں کے نام معلوم تھے، نہ محلے کا علم تھا۔ کوئی مجھے اس علاقے میں لے جا کر کھڑا کر دیتا تو میں ایک نظر میں اسد کا گھر پہچان لیتا۔ میں مضطربانہ انداز میں قالین پر ٹہلتا رہا۔ اسی دوران میں نے بے خیالی میں سگریٹ سلگا لی۔ اعصابی دباؤ کے سبب میں یہ حقیقت فراموش کر بیٹھا کہ اس وقت میں کمرے میں اکیلا نہیں تھا۔ بستر پر غزالہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اندھیرے کمرے میں لائٹر کا شعلہ بھڑکا تو اس کی چمک سے غزالہ ہڑبڑا کر بیدار ہو گئی۔ لائٹر جل کر بجھ گیا۔ اندھیرے میں ایک انسانی ہیولے کے مہوم سے خدوخال دیکھ کر غزالہ ڈر گئی۔ کون ہے؟ اس کے حلق سے پھنسی اور خوفزدہ آواز برآمد ہوئی۔ ڈرو نہیں، میں کمرے میں ٹہل رہا ہوں، میں نے اسے دلاسا دیا۔ میری آواز سنتے ہی غزالہ نے بیڈ سوئچ دبا کر کمرہ روشن کر دیا۔ آپ اس وقت ٹہل رہے ہیں؟ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے پریشان ہو کر کہا۔ میں ابھی گہری نیند سے اٹھا ہوں، اسد کا فون آیا تھا۔ اس وقت راجن کا ایک آدمی اس کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ اوہ خدا! غزالہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں معلوم، میں نے ذہنی انتشار کے عالم میں جواب دیا۔ اس نے اپنے دروازے پر جانے سے پہلے مجھے فون کر کے خبر دی ہے تاکہ اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہونے کی صورت میں ہمیں یہ معلوم رہے کہ اس کا آخری ملاقاتی کون تھا۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ پھرتی سے بستر سے اتر آئی۔ اصل صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی اس کا نیند کا خمار رخصت ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، اسد کا گھر آپ کا دیکھا ہوا ہے، ہمیں بلا تاخیر وہاں پہنچنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ کس مشکل سے دوچار ہے۔ اس نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ میری دلی خواہش بھی وہی تھی، لیکن اسے عملی جامہ پہنانا کسی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ میں نے غزالہ کو اپنی مجبوری سے آگاہ کیا تو اس کی پیشانی پر فکر مندی کی لکیریں ابھر آئیں۔ یہ تو بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے، وہ پرتشویش لہجے میں بولی۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس پریشانی سے دوچار ہے اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں خاموش رہا۔ میرے پاس اس موقع پر کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ اپنے دفتر کا رخ کرتا تو وہاں اسے فیکس مشین پر اپنے تبادلے کا حکم نامہ مل جاتا۔ پھر شاید کوئی اسے فون پر یہ بھی بتا دیتا کہ اس کے لیے اپنے جان نشین کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ جب چاہے اپنی سہولت کے مطابق پاکستان روانہ ہو سکتا ہے۔ اسد اس بات سے قطعی بے خبر تھا۔ دوسری طرف راجن نے بھی نہایت عجلت اور بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر وہ اپنے آدمی کو اسد کے گھر بھیجنے میں چند گھنٹے کی تاخیر کرتا تو اسد کے سارے مسائل از خود حل ہو جاتے۔ وہ اپنے حریفوں میں سے کسی کا سامنا کرنے سے پہلے بینکاک سے نکل جاتا۔ انسان لاکھ تدبیریں کر لے، ہوتا وہی ہے جو کاتب تقدیر نے اس کے مقسوم میں لکھ دیا ہو۔ اسد اپنے مقدر کی اسی بے رحمی کا شکار ہوا تھا۔ میں نے غزالہ سے زیادہ کھل کر بات نہیں کی، لیکن میں دل ہی دل میں نہایت فکر مندی کے ساتھ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اسد اس مرحلے سے گزر کر کم از کم اس حال میں ضرور رہے کہ فوری طور پر سفر کر سکے۔ متوقع مار داڑ کے نتیجے میں اگر وہ زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا تو اس کی روانگی التوا کا شکار ہو سکتی تھی۔ ذہن پر کوئی دباؤ نہ ہو تو وقت یوں چپکے سے گزر جاتا ہے کہ گھنٹوں اور پہروں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ انتظار کیا جا رہا ہو تو ایک ایک پل یوں رینگ کر گزرتا ہے کہ اعصاب چٹکنے لگتے ہیں۔ 10 منٹ بعد میرے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی اور میرے دل کی دھڑکنیں یک لخت تیز ہو گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گھنٹوں بعد میرے فون میں جان پڑی ہو۔ میں نے نہایت عجلت کے عالم میں کال وصول کی۔ دوسری طرف سے اسد کی آواز سنتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بکھرتے ہوئے اعصاب میں یکا یک جان پڑ گئی ہو۔ اس وقت اہم ترین بات یہ تھی کہ اسد کی آواز میں خوف یا گھبراہٹ کا کوئی عنصر نمایاں نہیں تھا۔ اس نے نہایت پرسکون اور آسودہ آواز میں ہیلو کہا تھا۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی زبان سے وہ لفظ ادا ہوتے ہی میں نے بے تابانہ انداز میں اسے لقمہ دیا۔ وہ کہاں ہے؟ کیوں آیا تھا؟ راجن کی طرف سے دوستی کا پیغام لایا تھا۔
میں نے بہت رکھائی سے اسے اپنے دروازے سے ہی رخصت کر دیا۔ اسد کی آواز سے بے پرواہی متراشا تھی۔ اس کے بارے میں میرے سارے اندیشے بے بنیاد ثابت ہوئے۔ وہ سراپا انکسار بنا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ راجن آج رات مجھ سے دوبارہ ملنے کا خواہش مند ہے، تم کو اس کے منہ پر تھوک دینا چاہیے تھا۔ وہ غصہ نہ کرو، صبر سے کام لو۔ اس نے میرے اشتعال کا اندازہ کر کے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے اسے بتا دیا کہ میں راجن کی گھٹیا حرکتوں سے بے خبر نہیں ہوں۔ شاید وہ مجھے بہانے سے دوبارہ بلا کر پچھلی رات کا حساب بے باک کرنے کے چکر میں ہے۔ 100% یہی چکر ہے۔ میں نے پرزور انداز میں اس کی تائید کی۔ رات کو اس کے بھیجے ہوئے چاروں بدماشوں نے منہ کی کھائی ہے۔ اب اس ملعون کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے میرے لگائے ہوئے الزام کی تردید نہیں کی۔ اسد کی آواز میں نرمی اتر آئی۔ اس نے راجن کی طرف سے پچھلی رات کے واقعے پر معذرت کی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ راجن سے میرے بارے میں اندازے کی غلطی ہوئی ہے۔ ہم دونوں کی دلیری نے اسے بہت متاثر کیا ہے۔ اب وہ ہم سے دوستانہ فضا میں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے یقین دلایا ہے کہ اس بار ہمارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ تمہارے اندازے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں شبہ ظاہر کیا۔ دوستی یا دشمنی، میرے لیے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ اس کی نظروں میں آ جانے کے بعد اب غیر جانبدار رہنا ناممکن ہو چکا ہے۔ راجن کے مقاصد سے بات کرتے ہوئے یہ نقطہ میرے ذہن میں پوری طرح واضح ہو چکا تھا، پھر بھی میں نے اسے کوئی واضح جواب دیے بغیر لوٹا دیا۔ مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ اسد نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ راجن کے آدمی سے کچھ وقت لے چکا تھا تو اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اسد کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے دفتر کی فیکس مشین پر اس کے تبادلے کا حکم نامہ اس کا منتظر تھا۔ دن طلوع ہونے کے بعد اس کے لیے سب کچھ تبدیل ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے راجن کو کوئی جواب دینے کی ضرورت پیش آتی، وہ بینکاک سے کراچی یا لاہور کی طرف پرواز کر چکا ہوتا۔ تم نے اس سے کس طرح گلو خلاصی حاصل کی؟ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی میں اپنے تجسس پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے کان میں اسد کی ہنسی کی ہلکی سی آواز گونجی۔ پھر وہ بولا، زمانہ خراب ہے، جو دبتا ہے اسے بے رحمی سے دبا دیا جاتا ہے۔ آنکھیں نکال کر سینہ زوری کرنے والے سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ میں نے اسی اصول پر عمل کیا اور کامیاب رہا۔ اس کا نرم اور مفاہمانہ رویہ دیکھتے ہوئے میں نے جارحانہ تیور اختیار کر لیے۔ میں نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ میں نے اس بات پر خاصی برہمی ظاہر کی کہ وہ نامناسب وقت پر میرے گھر کیوں آیا۔ اسد نے مزے لے کر وہ تفصیل سنائی۔ میں نے پوچھا، تمہارا آخری سوال بہت معقول تھا، تم کو اس کا کیا جواب ملا؟ اس کی وضاحت سن کر میں اپنی چوٹوں کا درد کچھ دیر کے لیے بھول گیا۔ ایک بے ساختہ ہنسی کے ساتھ اس کا جواب آیا، ہمارے ہاتھوں پٹنے والوں کا حشر بہت برا ہوا۔ شاید انہوں نے موتی محل کا رخ کرنے سے پہلے کہیں رک کر اپنے اوسان درست کیے ہوں گے۔ قاصد کا کہنا تھا کہ ان کی رپورٹ ملتے ہی راجن نے اسے میری طرف روانہ کر دیا۔ کیا وہ چاروں موتی محل کے آدمی تھے؟ مجھے یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے لیے اس کا یہ اعتراف کافی تھا کہ راستے میں ہم پر حملہ آور ہونے والے راجن کے آدمی تھے۔ وہ کہاں سے آئے، کہاں گئے، انہوں نے اپنے آقا کو کیسے رپورٹ دی، یہ سب باتیں میرے لیے غیر اہم ہیں۔ میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، میں نے تمہارا گھر دیکھا ہوا ہے لیکن وہاں پہنچنا میرے لیے ناممکن ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں۔ غنیمت ہے کہ وہ بلا ٹل گئی۔ اس کی پہلی جھلک دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے اور میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ چاروں آدمیوں کی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے اور دروازہ کھلتے ہی گولیوں کی باڑ میرا استقبال کرے گی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔